اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، وہ آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اور وہ ہے آراف۔ پہلے بھی ایک دن آراف کی میں نے ترجمہ کیا تھا، آج پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ آراف پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک جنتی یا دوزخی کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور وہ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے، اہل جنت تم پر سلام ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اس کی امید رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حشر کے دن کفار یہ اعتراف کر لیں گے، اس سے پہلی والی آیات میں تھا کہ اے اللہ، جو آپ کا وعدہ تھا وہ بڑا سچا تھا، ہم آپ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہیں، ہم شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، شیطان نے ہمیں گمراہ کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنے کیے پر نادم ہیں، ہم اپنی برائیوں پر نادم ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، حق کا اعتراف کرنا کیا یہ توبہ کے قائم مقام نہیں ہے اس وقت؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا جواب دیا کہ اور یہ دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس وقت تو بندے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم بیزاری کا اعلان کر دیں۔ جواب یہ ہے کہ جو حشر کا دن ہے نا، یہ دار الجزا کہلاتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دار العمل ہے۔ تو دار العمل سے دار الجزا کی طرف جب بندہ منتقل ہو جاتا ہے نا، تو توبہ جو ہے یہ دار العمل میں رکھی گئی ہے، دنیا میں رکھی گئی ہے، کہ جب موت کا فرستادہ آ جائے نا، جب موت سامنے نظر آ رہی ہو، یعنی سانس نکلنے سے پہلے تک انسان توبہ استغفار کرے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، بندہ توبہ کر لے۔ فرعون نے مرنے سے پہلے توبہ کی تھی۔ قرآن پاک اٹھائے، فرعون جب غرق ہونے لگا، ابھی جان نہیں نکلی، کہتا ہے میں تمہیں رب مانتا ہوں۔ رب نے فرمایا اب نہیں، اس لیے کہ اب تو تم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہو۔ بھائی یہ پہلے کی بات تھی، جب پہلے، اب ایک بندہ ساری زندگی گناہ کے کام کرے، اتنا بیمار ہو جائے کہ اس میں گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، سکت نہ رہے، وہ کہے اب میں استغفار کرتا ہوں، تو یہ کس درجے کی توبہ ہے؟ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ حشر کا دن جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ توبہ جو ہے وہ صرف دنیا میں ہے، حشر کے دن توبہ کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن پاک نے یہاں پر توبہ قبول نہیں کرنے کے والے سے بتایا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر پہ مرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے دو میں نے ابھی بیان کر دیا ہے۔ جب غرغرہ
موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی تو موت کے بعد کیسے توبہ قبول ہوگی؟ موت کے وقت فرعون کی مثال دی ہے اور لاگر پنے میں توبہ اس کی مثال دی ہے. جب اس وقت توبہ نہیں قبول ہو رہی تو موت کے بعد کیسے قبول ہوگی؟ کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھیج رہا ہے، ادھر جنت، وہ کہہ رہے اب ہم نہیں مانتے، تو یہ توبہ اس وقت قبول نہیں کی جائے گی. جنتیوں دوستیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، اسے آراف کہتے ہیں. اس حوالے سے اصحاب کا بھی ایک موقف ہے اور مفسرین کرام نے بھی اس پر بے شمار دلائل دے کر حضرت عبداللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن عباس رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مقام آراف والے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ کی دوزخ میں چلے جائیں گے. یہ مقام آراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کا پلڑے دونوں بیلنس برابر لیول ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مقام آراف والے جو لوگ ہوں گے نا، وہاں پر کھڑے ہوں گے، نہ ہی انہیں جنت میں بھیجا جائے گا نہ دوزخ میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ طمع ضرور کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام آراف پر بٹھایا، صرف جنت میں ان کا داخلہ مؤخر فرما دیا، تاخیر، تاکہ وہ اہل جنت کے احوال بھی دیکھیں اور اہل نار کے احوال بھی دیکھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بلند درجات عطا فرما دے گا، وہ جو مقام آراف پر ہوں گے. اور اس میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، نچلے درجے والے بلند درجات والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان پر ستارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورا سارا اوپر کر کے ایسے دیکھیں گے کہ جنت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں. اب یہ مقام آراف پر صحابہ کرام نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے، وہ جو مقام آراف پر لوگ ہوں گے نا، جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ جب سر بلند کر کے دیکھیں گے نا، تو جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں دیکھتے ہیں، اسی طرح جنتی انہیں نظر آئیں گے. حضور نے فرمایا انہی جنتیوں میں اسی طرح جب نظر بلند ہوگی، ابو بکر بھی نظر آئیں گے اور حضرت عمر بھی نظر آئیں گے. یہ حدیث مبارکہ ہے. تو مقام آراف یہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ یہ فرمائیں گے، اللہ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو جنت عطا فرما دے گا. چونکہ یہ طمع بھی کریں گے کہ مالک، اور جو آیت کا آخری حصہ بھی موجود ہے کہ جب ان کی آنکھیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی کہ دیکھو دوزخ والوں کو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. ہمارا رب ذوالجلال رحمان ذات، رحیم ذات، کمال مہربانی فرماتے ہو ان تمام کو جنت عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو احکامات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.